اس بات پہ آپ کو کبھی اعتراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پہ کہہ دیا کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو ایک ایک دو دو تین تین چار چار شادیاں تم کر سکتے ہو؟ ہم نے اس سے ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی سمجھا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اکنامکلی افورڈ کر سکتا ہے، ایموشنلی نہیں، کیونکہ ایموشن کے اوپر میری کوئی رائے ہو نہیں سکتی کہ میں ایموشنلی کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوں۔ میں اگر کر سکتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں، مجھے قرآن نے اجازت دی ہے۔ اگر یہ معنی صحیح تھے تو اب جب یہ قانون بن گیا کہ آپ اجازت نہیں لیں گے تو جیل جائیں گے، تو پھر شریعت کا قانون افضل ہوا یا یہ ریاست کا قانون؟ میں اس پہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، ایک دو پروگرام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ جب ہم بات کریں گے قانون کی تو قانون کی سپریمیسی میں ہم قرآن و سنت کو پہلے رکھیں گے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں۔ اگر کوئی قانون بنتا ہے قرآن و سنت کی لائٹ میں تو یہ قانون ہم اس قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے، بالکل یہ صریح آیت کے خلاف ہے، صریح آیت کے خلاف ہے۔ جب قرآن مرد کو کہہ رہا ہے کہ تم چاہو تو دوسرا کرو، تیسرا کرو، چوتھا کرو، لیکن عدل کے ساتھ۔ عدل کا مطلب کیا ہے کہ تم ایک جیسی رہائش دے سکو، ایک جیسا انہیں نان نفقہ دے سکو، ایک جیسا انہیں ٹائم دے سکو۔ اچھا یہ بھی نا ثاقب بھائی ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت سے آپ کے 4 بچے ہیں، اس کا نان نفقہ مختلف ہوگا، ایک سے بچے نہیں ہیں اس کا نان نفقہ مختلف ہوگا۔ برابر تو لباس ایک جیسا، کھانا ایک جیسا، یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ وہ بندی رقم ایک جتنی، یہ نہیں مراد، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ مراد یہ ہے کہ گھر ایک جیسا، اکاموڈیشن ایک جیسی ہو، ان کا رہن سہن ایک وقت بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، وقت بھی ایک جیسا۔ یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ایک جب تک کوئی وقت اپنا دے نہ دے۔ میں اس میں ایک بات کرنا چاہوں، ایک ہے مساوات، ایک ہے عدالت۔ ٹھیک ہے، مساوات تقاضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی برابری۔ ٹھیک ہے، ہاں عدل کیا تعریف؟ عدل کی ڈیفینیشن وضع شیء علی محلہ، کہ ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھو۔ اگر ایک خاتون عمر رسیدہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں، ایک جوان ہے، اس کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں، تو ان دونوں کو اس کی جگہ پہ رکھیں۔ ایک نے کہا کہ میں نے یہ کھانا ہے، میں نے گوشت نہیں کھانا، ایک نے کہا میں نے گوشت کھانا ہے، تو یہ نہیں کہ میں اس کو بھی پھر گوشت ہی کھلائیں، حالانکہ چاہے اس کو الرجی ہو، وہ یہ نہیں ہے نا، مساوات نہیں ہے، عدل ہے۔ یعنی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے جس میں وہ خوش ہو اور کہے کہ میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک خاتون نے ہم سے کہا، اور وہ وکیل خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے دوسری خاتون سے کہ میں دوسری شادی کر لوں تو میرے حقوق تو وہیں ختم ہو گئے نا، تو برابری کیسے ہوگی؟ میں نے اس پہ ان کو جواب دیا تھا۔ فاطمہ سے پوچھ لیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانہ انور میں بیک وقت جو ہے وہ 8 کے قریب ازواج ملتی ہیں اور کسی کے حقوق سلب نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی سے اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہبہ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس عدل کی بات کرتے رہے، اس مساوات کی بات کرتے رہے کہ جو آپ ایموشنل اٹیچمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ اللہ میں نے تمام کے ساتھ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے اور مساوات کا درجہ جو ہے وہ قائم کیا ہے، لیکن عائشہ کی طرف جو ان کے قلبی جھکاؤ، اے اللہ میرا دل عائشہ کی طرف جھکتا ہے، میری اس پہ پکڑ نہ کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں، اچھا آگے جو آپ بات کر رہے تھے نا عورت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی، مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وقت وصال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لائے ہیں۔ اب نگاہوں میں دیکھا، کچھ بولے بھی نہیں، اور وہیں سے جان لیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بھائی سے لی، اپنے دانتوں میں نرم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ یہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے متعلق مزاج شناسی کا لیول ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم یہ کتنی اہم بات کی ہے، پھر جب ہم فرمائشوں کی بات کرتے ہیں نا، تو بلال بھائی میرے نزدیک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اوپر کوئی خاتون، کوئی ہستی اس دنیا میں رول ماڈل نہیں ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان تو وراء الورا، اور وہ جو افتخار عارف صاحب نے لکھا تھا نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدیجہ، فاطمہ، زینب، وہ آج کی سائنس نے پروو کیا ہے کہ نانی، اس کے بعد بیٹی اور اس کے بعد نواسی جو ہوتی ہے، وہ وہی خصوصیات لے کر آگے انہی کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے۔